بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دینا اور اپنے نفس کو دبا دینا، اور آپ کی جو محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے، اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیند کی حالت میں دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اشارہ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھلے میدان میں لے جا کر اور چھری لے کر اپنے بیٹے کے گردن میں پھیرنے لگ گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ باپ جس کی عمر 60-70 سال ہو چکے ہیں، اور وہ بیٹا جس کی عمر ابھی تک 12-13 سال ہے، باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہاں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، آسمان بھی یہ منظر دیکھتا ہے، زمین بھی یہ منظر دیکھتی ہے۔ آسمان دیکھتا ہے کہ بوڑھا باپ ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور چھوٹا بیٹا ہے جو کہ ابھی طفل مکتب ہے اور جس کا نام اسماعیل ہے، ابھی تک 12-13 سال سے تجاوز اس کی عمر نہیں ہوئی ہے، اور فرشتے دیکھ کر یہ منظر دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر پھیر کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے، لیکن کیا منظر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک جانور لے جایا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر چکے ہیں، لیکن منظر کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا کڑا ہے اور ایک جانور جو کہ دمبا ہے اس کو ذبح کر چکا ہے۔ چنانچہ آسمان میں وہ فرشتے جو ابھی رونے لگ گئے تھے، اور وہ مخلوقات جو اس منظر کو دیکھ کر رش کرنے لگ گئے تھے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا ہے کہ بیٹا کڑا ہے اور جنت کے ایک جانور ذبح ہو چکا ہے، یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹے اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جبرائیل بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا، چنانچہ جبرائیل نے بھی کہا واللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وللہ الحمد کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل، تم نے میری حکم کی تعمیل کی ہے، لیکن اصل تعریف جو حقدار ہے تعریف کا وہ میں خدا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تعمیل کو جب مکمل ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ ایک دمبا بھیجا ہے۔ تو دوستو، قربانی اس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دیں اور اپنے نفس کو دبا دیں، اور اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں۔ چنانچہ انسان کی جو پسندیدہ چیز ہے انسان کی اولاد ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ یہاں آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس جانور کو انہوں نے پولا پاسا ہے، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آیا ہے تو ان کی محبت ان کے لیے دل میں اس طرح بس گئی تھی گویا کہ یہ جانور ان کے لیے اولاد کی طرح ہوتی تھی۔ چنانچہ جب یہ ذبح کرنے کے لیے اس جانور کو لے جا رہے تھے تو ان کی محبت کی وجہ سے ان کو رونا آ گیا ہے۔ تو دوستو، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جانور کو پہلے سے پالا پوسا جائے، جب اس سے عشق و محبت ہو جائے تو اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ تو یہاں دیکھیے، آپ ویڈیو میں ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانور ہے، ہر کوئی اشک بار ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے کہ اس جانور سے اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا یہ ان کی اولاد ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جانور کو پہلے سے لایا جائے اور اس کو پالا پوسا جائے، 6 مہینے 9 مہینے تک اس کو پال کر پھر جب اس سے محبت ہو جائے تو اس کو اللہ کے سامنے قربانی کر دے۔
اصل حقیقی قربانی یہی ہے کہ انسان کسی جانور سے یا کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک جانور تو اگرچہ جانور ہے لیکن تیری محبت میں ہمارے دلوں میں اولاد کی طرح ہو گئی ہے، لیکن تیری محبت یہ مجازی محبت ہے اور خدا کی محبت یہ حقیقی محبت ہے۔ چنانچہ مجازی محبت کو حقیقی محبت پر قربان کر دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو عشق محبت ہے وہ حقیقی ہے اور دنیا کی جو عشق محبت ہے یہ مجازی محبت ہے۔ چنانچہ مجازی محبت کو حقیقی محبت پر قربان کر دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اے جانور، ہم تم کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی محبت مجازی محبت ہے اور حقیقی محبت کا جو حقدار ہے وہ میرا رب ہے۔ چنانچہ مجھے اصل میں اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہے، اس لیے اے جانور ہم آپ کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔